میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. بہت قربانی عید الاضحیٰ جب بھی آتی ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں. میرے بھائی ایک چیز یاد رکھو، شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی تعلیم دی ہے، صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے. شریعت کہتے ہیں میت کی جانب سے صدقہ کرو، صدقہ کرو. اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا میت کی جانب سے قربانی کرو، کہیں نہیں کہا شریعت نے. صدقہ کرو کہا. ہم جو قربانی آنے پر میت کی جانب سے قربانی پہ اصرار کرتے ہیں، ہم سوچیں ہم نے جس میت کی جانب سے قربانی کا ارادہ کیا ہے، صدقہ کتنے مرتبہ کیا ہم نے؟ شریعت نے صدقے کی تعلیم دی ہے. میت کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیے، چاہے وہ صدقہ روپیوں کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے کی شکل میں ہو. صدقے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. شریعت نے صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سارے شہید وفات پائے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جانب سے قربانی کی؟ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، پر آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کی جانب سے قربانی نہ کی. آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، پیارے نبی نے اپنے شہید چچا کی جانب سے کبھی قربانی نہ کی. آپ کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں وفات پائیں، پر پیارے نبی نے کبھی اپنی بیٹیوں کی جانب سے قربانی نہ کی. عہد نبوت میں اس کا رواج نہ تھا، بعد کے ادوار میں اس کا چلن بہت عام ہو گیا. اسی لیے چونکہ عہد نبوت میں اس کا رواج نہیں تھا، اہل علم اس مسئلے میں بڑے مختلف نظر آتے ہیں. ایک طرف اہل علم کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ علی الاطلاق جائز ہے. دوسرا طبقہ اہل علم کا جو کہتا ہے الگ سے جانور نہ دیا جائے میت کی جانب سے، ہماری جو قربانی ہے اسی میں شریک کر لو میت کو بھی. تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اگر میت کی جانب سے الگ سے قربانی دیتے بھی ہیں تو وہ پورا گوشت صدقہ کر دو. کیوں یہ اختلاف اہل علم کے درمیان؟ اس لیے کہ اس مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی معمول نہ تھا. اس لیے میرے بھائی کوشش کیجئے کہ مختلف بھی مسائل سے بچتے ہوئے میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم ہے، لہٰذا صدقہ کرنے کو معمول بنائیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے. اور اسی طرح سے میرے بھائی قربانی کا وقت کیا ہے؟ شریعت نے بتایا ہے کہ عید الاضحیٰ، عید کے بعد سے، نماز عید سے پہلے جانور ذبح ہو گیا، شریعت نے کہا وہ قربانی نہیں، وہ عام جانور ہو گیا، اس کی حیثیت قربانی کی نہیں. عید کی نماز کے بعد سے 13 تاریخ کی مغرب تک، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ قربانی کا وقت ہے. ان 4 دنوں میں آپ کبھی بھی کسی وقت، دن میں، رات میں، کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہا کہ چند معلوم دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرو ان پالتو جانوروں کو جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں. تو یہ ایام معلومات کی تفسیر مفسرین سلف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے. یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ، اور 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ باقی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کی جا سکتی ہے، اجازت ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے. ایسی کوئی بات نہیں. شریعت یہ کہتی ہے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا جو گوشت ہے نا، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی کھاؤ. اطعم القانع والمعتر، مسکین اور غریب کو بھی کھلاؤ، اور جو تمہارے پاس مہمان آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. مطلب یہ ہے قربانی کا گوشت ہم بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، یہ ہونا چاہیے. ہاں باقاعدہ 3 حصے کرنا کہ اگر 30 کلو ہیں تو برابر یہ 10 کلو، وہ 10 کلو، وہ 10 کلو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا معمول نہ تھا. جائز ہے، آپ چاہیں تو زیادہ غریب کو دے دیں، خود کم کھائیں، چاہیں تو زیادہ اپنے لیے رکھیں، کم بانٹیں، اس میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بات کی اجازت ہے. ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں، ہم چونکہ غیر مسلم عوام کے درمیان رہتے ہیں، غیر مسلم رعایا کے درمیان رہتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ہے. اور ہمارے بہت سارے آڑوس پڑوس غیر مسلم رہتے ہیں، بسا اوقات ان میں سے بہت سارے آگے بڑھ کے پوچھ بھی لیتے ہیں تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر قربانی کا گوشت دینے سے
दावत और तबलीग का रास्ता खुलता है। इस्लाम की तालीमात को समझाने का अगर मौका मिलने के इम्कानात हैं तो देना बहुत अफजल होगा, अच्छा होगा कि आप कुर्बानी का गोश्त दें और उन्हें बताएं, समझाएं कि कुर्बानी का फलसफा क्या है, कुर्बानी की हिकमत क्या है, मुसलमान क्यों कुर्बानी देता है। वहीं से तौहीद की बात भी रखें। गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल दिया जा सकता है। इसी तरह से मेरे भाई, लोगों में एक मसला ये भी मशहूर है जो फ़िक़ही मसालिक के हवाले से मसला आया है कि जानवर की 7 चीज़ों का खाना मकरूह है। वो अबू दाऊद की एक रिवायत है लेकिन सनद उसकी साबित नहीं है। तो जानवर की ये 7 चीज़ों का खाना मकरूह जो कहा जाता है, जिसमें कपूरे वगैरह सब शामिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सबका खाना जायज़ है। जानवर का बहता हुआ खून वो एक हराम है। बाकी जानवर के अंदर जो भी चीज़ है इंसान उसको खा सकता है। उन 7 चीज़ों का खाना मकरूह है, ऐसी बात नहीं है। कुर्बानी का जानवर हमने ज़बह किया, कुर्बानी का जानवर हमने ज़बह किया, फर्ज करो कि बच्चा, उसके पेट से बच्चा निकल आया, खाना जायज़ है क्या? शरीयत कहती है कि जायज़ है। ज़कातुल जनीनी ज़कातु उम्मिही, प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुमने एक जानवर को ज़बह किया और उसके पेट से उसका बच्चा निकल आया तो कहा कि वो बच्चा मरा हुआ सही, उसकी माँ को जो तुमने ज़बह किया है तो समझो कि वो भी ज़बह हो गया। माँ को ज़बह करना उसके बच्चे को ज़बह करने के बराबर है, तो लिहाजा उसको खाया जा सकता है और उसका खाना जायज़ है। कुर्बानी के सिलसिले में एक मसला यह भी कि क्या औरत ज़बह कर सकती है? औरत को कुर्बानी यानी जानवर के गले पर छुरी चलाने की इजाज़त है क्या? बिल्कुल इजाज़त है। शर्त यह है कि औरत वो कुर्बान ज़बह करने का तरीक़ा जानती हो, तो औरत को भी इजाज़त है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मर्द का हक़ है, मर्द ही कर सकता है, ऐसी बात ज़रूरी नहीं। औरत भी चाहे तो जानवर के गले पे छुरी चला सकती है। कुर्बानी के